مدد آپ کے وہ بھی حضرت مولا علی شیر خدا کے اس خیال مبارک، اس حسن تخیل کو آپ کے محبوب جان فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، الذین باللیل والنہار، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن میں سرم وعلا، چھپا کے بھی اور اعلانیہ بھی۔ جو اجر بیان کیا وہ بھی بڑا انوکھا ہے، فَلَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان بتایا نہیں اجر کی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے خرچ، فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ہاں تمہیں اتنا بتا دیتے ہیں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین۔ یہ ایک اجر تمہیں بتا دیتے، فَلَهُمْ رب کے ہے، نہ وہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت علی کو تضا سابق اولون کب آئے دی، کب تاریخ خوبصورت، اور حضرت مولا علی شیر خدا کے دامن جگہ جگہ آپ کو تاریخ کتابوں میں بکھری ہوئی ملیں گی۔ بس ترمذی شریف ایک حوالہ کرتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال وہ فرماتے ہیں کہ پیر والے دن نبی پاک نے اور منگل والے دن حضرت او کن فیکون تے کال دی گل، پیر والے دن حضور نے اعلان کیا، یعنی یوں لگ رہا ہے کہ بس وہ اعلان کا انتظار کر رہے، اور منگل والے دن حضرت علی خدا رضی اللہ تعالی عشق لگا سی کھیڈاں کے، یعنی ابھی عمر بھی 9 سال تھی، کلمہ پڑھ لیا، اور فرماتے ہیں منگل والے دن میں نے وہ نماز پڑھی، خود فرما ناز سے خیال ہے ان کا، میرا خیال ہے ان کا ناز کرنا کمال بھی، ناز کرنا کو ٹھنڈا بھی کرتا۔ حضرت علی شیر خدا ناز کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے مدینے والے محبوب کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی ہے، محبوب کے پیچھے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھا کہ میں طے والا، میں نے تو کہا بھائی نماز پڑھی ہے پر پڑھی مدینے والے محبوب کے ساتھ۔ یہ انفرادیت ہے ان کی، یہ ان کا انوکھا پن کہ انہوں نے پہلی نماز کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ پڑھی۔ جو لوگ بڑے ہوتے کہ چاہنے والوں کی تعداد لمبی چوڑی ہو، ہلکے پھول عرض کوئی نہیں، پھر نظر بھی تو نہیں، مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خارجیوں کی جماعت پیدا ہو گئی تھی جو معاذ اللہ مولا علی خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرتی، تو پھر صحابہ نے نکال کے وہ حدیثیں روایت کی جو نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کی شان میں بیان کی۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کسی کی فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں، کی صحابی اتنی حدیثیں مولا علی شیر خدا کی۔ یہ آپ کو یعنی یہ حدیث ذرا سنیدہ طیب طاہرہ بڑھ کر، اور فرماتی ہیں مردوں میں حضور سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کے شوہر مولا علی شیر خدا، سخی لوگ تھے کی عظمت اگر کو پتہ چلی ہے تو انہوں نے کھول کے بیان کی۔ اگر کسی کے پاس شان ہے، کسی کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے تو چھپایا نہیں، اس کا بیان فرمایا۔ جناب ابو طالب یالدار تھے اور ان حضرت علی رضی اللہ تعالی پاک نے حفاظت میں لے لیا اور شک گئے ابتن۔ حضرت مولا علی شیر خدا آنکھیں نہیں کھول رہے، کریم لے آئے اور نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے مولا علی کو گھٹی دی۔ فرماتے ہیں جیسے وہ لعاب دہن مولا علی کے منہ میں گیا، شیر آنکھیں کھول لی اور پہلی زیارت مدینے والے محبوب کی فرمائی۔ اور پھر انہوں نے حسن کمالات کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے، نبی پاک کی شانوں عظمتوں بلندیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ انہی لفظوں آپ فرماتے ہیں غسلے میں نبی کرما کے نکلا، درخت کے پاس سے گزرتے اعلان نبوت سے پہلے، بات کو یاد رکھیے گا، حضور درخت کے پاس سے گزرتے، پتھر کے پاس سے گزرتے، وہی کہتا السلام علیکہ یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ۔ ان کمالات کو حضرت علی اپنی آنکھوں سے دیکھا، عظمت دیوی پاک کو میدانوں گھر کے اندر دیکھا، گھر والوں کے ساتھ محبت کرتے ربط رکھتے دیکھا، سارا کچھ جس باریک نظری سے مولا علی نے دیکھا کسی اور نے اس طرح نہیں دیکھا۔ جو انفرادیت ان کی ہے وہ انہی کی ہے، کیونکہ یہ گھر کے اندر بھی دیکھتے تھے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد حضرت علی فری پاک حضور کی کیفیات جیسا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں نبی کریم جب کسی حضرت علی نے حضرت علی شیر خدا رضی مثال دے، ایک طبی تقاضا ہوتا ہے نا، ورنہ وہ کہا کرتے تھے گرمی روزے ہوتے تھے سخت اور میرا دل کھانا پینا اور نہیں چاہیے، پانی چاہیے، طلب ہوتی ہے نا، یہ اسے اندازہ ہوتا ہے جسے پیاس۔ حضرت علی مثال دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک ہمیں ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں، اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، مال سے بھی زیادہ پیارے ہیں، لیکن فرمایا جس طرح صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیاس کی شدت ہو اور پانی نہ ملے تو پیدل سفر کرنے والے صحرا کے مسافر گرمی پانی سے پیار ہوتا، مجھے اس سے بڑھ کر مدینے والے محبوب سے۔ یعنی بندہ سخت پیاسا ہو، اسے پوچھا جائے کہ پیاس بجھانی ہے کہ دیدار کرنا ہے،
اگر وہ جواب میں کہ پانی زیارت کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر اسے پیار. تو حضرت مولا علی گرمی اور صحرا کے موسم پانی سے بھی زیادہ مدینے والے محبوب سے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی کہ بعض اوقات تو وہ وارفتگی بن گئی. ساری اس کے ٹہلدار آدمی ہر لحاظ سے جان پہچان رکھتا ہے. تو یہ جو میرے جو بس میں تھا وہ تو سارا کر ڈالا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو رہا. محبت جب غلبہ کرتی ہے تو پھر وہ آنسو بن جاتی. درویش نے یہ قربت کا محبت پورے ذوق پہ آ جائے. حدیبیہ کا کافروں کے ساتھ نبی پاک کا وہ لکھنا تھا، وضاحت تیار کر تحریری. حضرت علی نے لکھا محمد قریش مکہ کے درمیان یہی تو مسئلہ ہے معاذ اللہ. اگر ہم محمد الرسول اللہ مان جائیں تو جھگڑا ہی کیا. آپ محمد الرسول اللہ نہیں لکھے، آپ لکھے محمد ابن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان برچی تیر برس رہے تھے مانے. حضرت علی نے ہر حکم مانا ہے اور بصیر و چشم مانا ہے اور دل و روح سے مانا ہے. لیکن آج نبی کریم نے فرمایا علی یہ رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو. بالن ہاں وہاں نال تپایا ہے اللہ ہے مجھے یہ نہیں کاٹ پوچھ پاتی. جب محبوب بے بس ہو تڑپ کے روتے نہیں کاٹا جاتا حضور نبی مجھے دے دو. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت نبی پاک کے ساتھ، حضرت علی کا پیار رسول اللہ کے ساتھ، حضرت مولا علی شیر خدا پتہ نہیں یہ حضرت علی کا حضور سے پیار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. یہ مستدرک میں حدیث موجود ہے. حضور فرماتے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں 4 لوگ محبت کروں. اللہ نے فرماتے مجھے اللہ نے کہا ہے بھی کہا ہے مجھے بھی کہا ہے ان سے محبت کرو. رب فرماتا ہے میں بھی ان سے محبت کچھ کام حکمن کا ہے. یا رسول اللہ وہ 4 کون کون ہیں؟ نبی پاک نے حضرت اللہ نے حکمن جنت بھی لوگوں کی مشتاق ہے، سارے جنت پر عاشق ہے، جنت میں جانا چاہتے ہیں. جنت کچھ لوگوں پر عاشق ہو گئی ہے، جنت کو شوق ہے جلدی جلدی ہے. حضور کون کون؟ فرمایا سلمان فارسی، عمار ابن یاسر اور میرا علی شیر خدا. جنت عاشق ہو گئی ہے. جنت کہتی ہے یہ کب؟ جنت کو شوق ہے کہ علی آ جائے. بولندی پوری بڑی کھول نہیں کیسا تورے زباں بندی محفل کے بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. کیسے کھولوں؟ کھول سکتا نہیں. کیوں؟ یہ بندی نہیں کھولی جا سکتی، یہ مجبوری ہوتی ہے. اشکات میں موجود ہے، یتی میں موجود. حضرت جابر ابن عبداللہ راوی ہیں، فرماتے طائف والا دن تھا، نبی پاک نے مولا علی کو بلا لیا اور بلا کر دیر تک حضرت علی سے باتیں کرتے رہے، سنتے رہے راز نیاز کی باتیں. بڑی دیر نہیں، دیر تک. بعد میں صحابہ نے کہا یار آج آپ نے سے بڑی دیر تک باتیں تو سننا. یہ لفظ حدیث اللہ نے کی، خدا خود میر مجلس بود اللہ نے کی ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ شاشکات میں لکھتے فرماتے 2 مطلب ہے اس جملے کے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ میرا بات کرنا رب کا ہی بات کرنا، میں نے نہیں، مجھے اللہ نے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ علی سے طویل سرگوشیاں لمبی باتیں حضرت مولا علی شیر خدا کے سی پاک کی لے والی نے. اور یہ لکھنوں کو یاد بھی کرانی. کیوں لکھنی، کیوں یاد رکھنیوں کو یاد؟ مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ ایقان کا ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے، میں موجود ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرما مجھے تاکید دیا تھا علی وہی پیار کرے گا جو، اور فرمایا علی تیرے سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. منافق پیار کر نہیں سکتا، اس کی مجبوری ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتا، اس کی بھی مجبوری. مجبور اپنی جگہ روشن ٹھنڈا ہو گیا. کنڈے کھڑے ہوئے ہیں، علی علی کر کے اس کے وجود کو طاقت ملی ہے. ذکر علی نے اس کی طبیعت کو ٹھنڈا کیا ہے. اور میرے نبی اللہ تعالیٰ اٹھ رہے تھے غدیر خوکے پر ہاتھ پکڑ، حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور پھر نظر ڈالی تمام صحابہ کے مجمع پر. میں لوگوں بتاؤ میں تم جانوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. لوگوں نے کہا حضور آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. پھر دوسری دفعہ فرمایا کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ تمہارا مالک نہیں، قریب نہیں؟ آپ جانوں زیادہ ہمارے مالک ہیں. ہاتھ من کو فعلی مولا، اس کے علی ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ایسی، سن لو یار، ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ایسی، من کو مولا نہیں بھولنا، ساری بھول جانا پر حیدر مولا نہیں بھولنا. مسئلہ تو ہے نا، ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں مولا دنیا اہل بیت پاویں ساری دنیا بھول جانا، حیدر مولا